وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ میں جتنا اپنے آپ کو سچا ٹھہرانے کی کوشش کروں گا، میرا وجود، میرے ہاتھ، میرے پیر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ بولے گا۔ ایک وہ گناہ جو میں نے روڈ پہ کیا، ایک وہ گناہ جو میں نے اپنے گوٹھ میں کیا، ایک وہ گناہ جو میں اپنے گھر میں کیا، بازار میں کیا، میں نے تنہائی میں کیا، بھرے میلے میں کیا، اس گناہ کے بارے میں بتلا دیا جائے گا۔ ایک وہ گناہ جو میں خود کر کے بھول گیا، قیامت کے دن جب وہ منظر سامنے لایا جائے گا، مجھے پتہ نہیں، میری بیوی، میرے رشتہ داروں کو، میرے بچوں کو، میرے کنبے قبیلے کو پتہ نہیں کہ میں نے بند کمرے میں کیا کیا۔ مجھے پتہ ہے قیامت کے دن اس گناہ کو بھی جب سامنے لایا جائے گا تو منہ میں انگلی مار کے کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ ہائے کیا ہوا، آج ہر طرف سے میری مخالفت ہو رہی ہے۔ وہ گناہ جو میں نے رات کے اندھیرے میں اللہ اکبر ہر ایک سے چھپ کے کیا تھا، آج اس گناہوں کو میدان محشر میں میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج اس کتاب کو پڑھنے سے قاصر ہے، آج اللہ کی لا رہا ہے کتاب قرآن کو پڑھنے سے منہ موڑا جا رہا ہے۔ میرے پیارو، اس کتاب کو پڑھ لو، اس کتاب کو پڑھنے سے بچو گے۔ اگر اس کتاب سے منہ موڑو گے، قیامت کے دن وہ کتاب پڑھائی جائے گی، سنائی جائے گی، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن پھر بولا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ کسی پریس خانے میں نہیں چھپی میرے عزیزو، کسی پرنٹنگ پریس میں نہیں چھپی ہے۔ یہ کتاب یہاں میرے آپ کے کندھے پر ہے، ادھر میرے آپ کے کندھے پر ہے۔ دائیں طرف والا میری ساری نیکی کی حرکتیں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا میری برائی کی آنکھ کے اشارے لکھ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، نہ اس کاغذ کو دیمک لگے گا، نہ میرے عزیزو اس کا پیپر پھٹے گا، نہ اس کا پیپر گم ہوگا، نہ اس کی پیپر کے اوپر سیاہی پھیلے گی، نہ پین کی نب ٹوٹے گی۔ جو آج اس وقت میرے عزیزو مدرسہ عین الہدی کے اندر حاجی عبدالعزیز چانڈیوں میں نے بیٹھ کر جو اس وقت سبحان اللہ کا، اس وقت الحمدللہ کا، میری آنکھوں نے اللہ کا نام لیا، میرے ہونٹوں، میرے زبانوں نے اللہ کا نام لیا، میرے کانوں نے اللہ کا نام سنا، اللہ کا نام سن کر میرے انگ بال میرے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں میں میرے جنبش آ گئی۔ رب اکبر کی قسم میں مر جاؤ، جب قیامت آئے گی یہ سارا نیکی کا منظر میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر مالک کے کائنات بولی لگائے گا، آلو کی فصل کے بولی لگانے والے، کماد کی بولی لگانے والے، جنس کی بولی لگانے والے، اس دن قیامت کے دن اعمال کی بولی لگائی جائے گی۔ میرے عزیزوں، یہاں چاول تلتا ہے یا بریانی پکوڑے تولے جائیں گے، سبزی ترکاری تولی جائے گی۔ قیامت کے دن تیرے میرے ایمان کا، تیرے میرے اعمال کا نور تولا جائے گا۔ فرمایا اتنا بڑا اعمال کا نور ہوگا، راستے چلتے ہوئے اگر کوئی پتھر، کوئی روڑا سامنے آ گیا، اس نیت سے میں نے اپنے پاؤں کے ٹھڈے سے، پاؤں کے ناخن سے اس روڑے کو پرے کر دیا کہ کوئی مسلمان بے خیالی میں اس روڑے سے اٹکل کھا کے زمین پہ نہ گر جائے۔ یہ عمل اگر اللہ کو پسند آ گیا، ساری دنیا کے گناہ ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے کے اندر یہ نیکی رکھ دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، گناہوں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، اس نیکی والا پلڑا قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا۔ اتنا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ جو روٹی تمہارے تندور پر، جو روٹی تمہارے ہوٹل پر 15-20 روپے کی بک رہی ہے، میرے عزیزو اس روٹی کا وزن قیامت کے دن اتنا اونچا ہو جائے گا کہ انسان کے 70 سال کے گناہ ایک طرف ہو جائے، اور یہ روٹی راہ للہ میں دی گئی، اللہ کے راستے میں دی گئی ہے، یہ روٹی کا وزن اتنا ہو جائے گا قیامت کے دن اس روٹی کے وزن سے سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ لیکن روٹی بھی کون سی دینی چاہیے؟ جو رات پکائی تھی؟ روٹی کون سی دینی چاہیے؟ جس کے کنارے جل گئے تھے؟ روٹی کون سی دینی چاہیے کہ جو میری شادی میں، میرے گھر کے پروگرام میں، یا میرے قرآن خوانی میں، میرے ماں باپ کے مرنے میں جو روٹی مخلوق کو کھلائی، جو بچ گئی، وہ دینی چاہیے؟ میں تو قاری ریاض صاحب سے عرض کروں گا، خودداری پیدا کرو۔ مطلب یہ کہ چندے اکٹھے نہ کرو، نہیں کرو، عوام الناس کو چندے کی ترغیب دو۔ لیکن آپ کو اگر گوٹھ میں سے فون آئے، سائیں کہاں ہو؟
اجی یہاں ہیں کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کلاس میں بیٹھا ہوں. صحیح آج باپ کی نیاز دلوائی تھی, آج باپ کی فاتحہ دلوائی تھی, 2 دیگے بچ گئی, اٹھاؤ مدرسے کے طالب علموں کو دو, کہ خبردار اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک, کسی یتیم خانے پہ پھینک. دکان کے وارث موجود, مکان کے وارث موجود, تجھے کس نے کہہ دیا قرآن پڑھنے والے, قرآن کے وارث موجود کوئی نہیں, قرآن پڑھنے والوں کے وارث موجود کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم یہ تو عظمت والی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اتارا بھی میں نے, بسایا بھی میں نے, حفاظت بھی قیامت کی صبح تک میں کروں گا. اس کی تعلیم دینے والے, اسے پڑھنے والے, اس پر خرچ کرنے والے, محبت کرنے والے, اس کی تعلیم کو عام کرنے والے, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جیسے زمین والوں تمہیں آسمان کا چاند اونچا نظر آتا ہے, قیامت کے دن قرآن کا ساتھ دینے والوں کا ویسے شان بلند کر کے دکھاؤں گا. گوٹھ براڑی کے اندر شادی ہو گئی, شام کو کھانا بچ گیا, جو گلی کے جانوروں نے منہ نہ لگایا وہ مدرسے کے اندر اٹھا کے دے دیا. تجھے کس نے کہہ دیا قرآن اتنا لاوارثہ ہو گیا؟ مالک کائنات تیری شان اتنی اونچی, میں تیری شان کے مطابق تیرے مزاج کے مطابق نہ پہنچ سکتا, نہ دے سکتا. فرمایا چل میری شان کے مطابق نہیں دے سکتا, اپنی اوقات کے مطابق تو دے دے. الہ العالمین کیسے؟ فرمایا جب کچا کنارہ جلی ہوئی روٹی, کچی روٹی تو نہیں کھاتا, میں اللہ کے دربار میں کیسے دیتا ہے؟ الہ العالمین تیرے دے لینے کا تقاضا کیا ہے؟ مالک کائنات تیرے دربار میں کیا دو؟ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ چیز میرے دربار میں دے جس چیز کو تجھے دیتے پتہ لگے, میں عرش والے کو لیتے ہوئے پتہ لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ چیز دے کے دیتے ہوئے یہاں چبن ہونے لگ جائے, پھر دیکھ اس چیز کو اتنا قبول کروں گا تیری عقلوں کا بھی بیڑا پار کر دوں گا, تیری نسلوں کا بھی میں اللہ بیڑا پار کر دوں گا. یہ کیا پھٹے میں نوٹ مجھے دے کے جا رہا ہے, یہ کیا پرانے نوٹ جن کے نمبر غائب ہے وہ دے کے جا رہا ہے, یہ کیا بھاجی ٹھنڈی ہو گئی, کل رات پکی تھی, صبح طالب علم چل یہاں سے اٹھا. سردی کا موسم ہو, دھند پڑی ہوئی ہو, گیس نہ ہو, لیڈ شیڈنگ ہو رہی ہو, تو ٹھنڈی چائے نہیں پیتا, بیوی سے کہتے جہاں مرضی گرم کر کے لا. سردی کے موسم میں, گرمی میں ٹھنڈی چائے نہیں پیتا. میرے قرآن کے قاریوں کو ٹھنڈا کھانا کھلاتے, تجھے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ گھر کے اندر روٹی پکی, صبح ناشتے کا وقت ہے, توجہ کرنا, احساس دلا کے جا رہا ہوں. ان کو نہ چھیڑنا نہ ان کو چھوڑنا. خدا حیاتی ہوئے اللہ آباد رکھے عین الہدا کے کارکنان کو, قاری صاحب کو, اور پڑھنے پڑھانے والوں کو. یقین جانو مکان کو چھیڑنا, دکان کو چھیڑنا, کبھی قرآن والوں کو نہ چھیڑنا. رب اکبر کی قسم جنہوں نے چھیڑا, مالک کائنات نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا. ان کے جسم پھٹ پڑے, بدبو آنے لگی, لوگوں نے جنازہ پڑھنا چھوڑ دیا, بیروں کے اندر بیڑیاں ڈال ڈال کے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا. اور جنہوں نے قرآن والوں کا ساتھ دیا, جا خیر پور کے اندر چلا جا, ایک مرد قلندر سو رہا ہے جس ایمبولینس کے اسٹریچر پر لٹرایا تھا, وہاں سے بھی اس کے خون سے خوشبو آ رہی تھی. جا لاہور کے اندر میرے عزیزو, مرد قلندر احمد علی لاہوری آرام فرما رہا ہے, جس کی قبر سے خدا کی قسم خوشبو آئی. قرآن والا حاجی عبد الوہاب ہے, جس کی قبر سے قرآن کی خوشبو آئی. میرے عزیزو ایسے ایسے اکابر چلے گئے, کئی دنیا کے اندر غازی شہید ہو کے چلے گئے. اللہ اکبر. کافی دیر تک جن کی میتوں سے اور کفن سے, میتوں کو ہاتھ لگانے والے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی رہی ہے. عاصم بن حفص رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, جب طلباء اکرام کو پڑھایا کرتے آپ کے منہ سے عجیب عجیب خوشبو آیا کرتی. طلباء اکرام منہ کی طرف دیکھتے, الائچی تو نہیں کھا رہا ہے, کوئی ایسی میٹھی خوشبو والی چیز کھا تو پی نہیں رہا. ایک دن طلباء اکرام نے پکڑ لیا, کہنے لگے ہاں آپ ہمارے استاد ہو, قرات کے قاری ہو, لیکن آپ سے کچھ پوچھنا, آپ کو بتانا پڑے گا. آپ نے فرمایا پوچھو کیا؟ کہ آپ کو ہم نے پیتے نہیں دیکھا, کھاتے نہیں دیکھا, کپڑوں پہ چھڑکتے نہیں دیکھا, بتا بتا تیرے منہ سے اس کو عنبر سے زیادہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پیتا ہے تر